رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی دوست درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد زیب مسند صدارت سیدی حضور قبلہ پیر سائیں دامت فیوزہم اور ذکر مصطفیٰ کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا یہ حسین اہتمام کیا۔ میری دعا ہے آپ سب اہلیان علاقہ آمین کہہ دیں۔ اللہ حضور کے ذکر خیر کا صدقہ جلسے کو سجانے والے اور جلسے میں آنے والے تمام حاضرین کو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن کی بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ اہل و سنت پر، عالم اسلام پر نگاہ مصطفیٰ کو ہمیشہ متوجہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ کی خدمت میں کسی تمہیدی گفتگو کے بغیر ایک مسئلے عرض کرنے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں نکالتا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے۔ ترجمہ میں پہنچا سکے تو سب بولنا بھی ہے، صرف سننا نہیں تو سب بولنا بھی ہے۔ ترجمہ جناب تک پہنچ گیا ہے؟ دوبارہ عرض کرنا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تانوں تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں دے وچوں ایسی حالت دے وچ کڈدا ہے کہ تساں اس ویلے بالکل بھی کچھ نہیں جاندے ہوندے۔ یہ ایسی حقیقت ہے میرے دوستو کہ ذرہ برابر بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص اس حقیقت سے حبیب اللہ صاحب انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی حقیقت؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا ہوتا، بے علم پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بولیے، بچہ، بھئی زور سے بولو، بچہ بے علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، لا علم پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں انسان نو کمزور بھی پیدا کیتا ہے۔ بچہ بے علم بھی ہے اور بچہ کمزور۔ آپ بولیں گے نہیں تو مجھ سے تقریر نہیں ہوگی۔
آج بھی میرے دوستوں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بے علم بھی ہیں، وہ جاہل بھی ہیں، وہ کمزور بھی ہیں، اور جڑے خاموش ہیں انہوں نے واسطے میں چلو مثال دے چھڑنا بھی، شاید مثال سنتے بول پاؤں۔ بچہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے، فرمان ہے، آج بھی پیدا ہونے والا ہر بچہ، میں اور آپ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، ہمارے بزرگ بھی، ہماری آنے والی نسلیں بھی سبحان اللہ، اسی حقیقت کا سامنا کریں گی کہ بے علم بھی پیدا ہوگا، جاہل اور کمزور بھی ہوگا۔ مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ بچہ جاہل اور لا علم تو ایسا ہے کہ اپنے ہی پیشاب میں ہاتھ ڈبو کر بچہ کوشش کرتا ہے اس ہاتھ کو منہ کی طرف لے جانے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ گندگی میں ہاتھ ڈال کر، غلاظت میں ہاتھ ڈال کر، تعفن میں ہاتھ ڈال کر، نجاست میں ہاتھ ڈال کر، اپنے ہی پیشاب میں ہاتھ ڈبو کر وہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا ہاتھ میں منہ کی طرف لے جاؤں، اور ماں یا باپ آگے بڑھ کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکتے ہیں۔ ماں پیو دا اگا ودتے اس بال دا ہاتھ پکڑنا سانو دسدا ہے بھئی بال جاہل ہے۔ اچھا اپنے بندے سمجھتے ہیں جس طرح گھنٹہ تقریر نہ ہوئے خبریں تقریر دا حق ادا نہیں ہویا۔ شیخ صاحب کی فرمیندن جے کوٹھے دے اندر کوئی ہوئے نا تا دستک ہکا ہی سائے ہو جاندی ہے، تو جے مکان ہی ویلا ہوئے تو دستک چھڈو حبیب اللہ صاحب تو بوہا بن چھڈو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو جیڑی گزارش میں کرتا پیا تو خدمت بڑے لائٹ کے موڈ ہے، تساں بھی بڑے لائٹ کے موڈ جی پسند دے ہو، چلو اسے گل نو سمجھ جاؤ تو میری بولن دا، گفتگو دا، تقریر دا مقصد پورا ہے، تواڈے آمن دا مقصد پورا ہے۔ دیکھیے بچے کا نجاست میں ہاتھ ڈبو کر اپنے منہ کی طرف لے جانا اور ماں کا یا باپ کا آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ بچہ جاہل ہے۔ بچہ کوشش کرتا ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی، انگارے کو اٹھانے کی، ہے نا؟ والد آگے بڑھ کے، بڑا بھائی، بڑی بہن، والدہ، ماں آگے بڑھ کر بچے کے ہاتھ کو روکتی ہے، پکڑتی ہے، بڑے آرام نال سن دے رہے ہیں، بچہ بے علم ہے۔ اور یہ حقیقت دوسری جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور بھی بنایا ہے۔ آج بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل کمزور، اور ایڈا کمزور کہ سردی لگے تا بھی نہیں دس سکتے، گرمی لگے تا بھی نہیں دس سکتے۔ کمزور میرے دوستو ایسا ہے کہ ہاتھ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو مکھی اس بچے کو تنگ کرتی ہو نا چہرے پہ بیٹھ کر، وہ بچہ اس مکھی کو اڑا نہیں سکتا، ایڈا کمزور ہے، کمزور ایسا ہے۔ اور میرے خیال ہے مثالیں دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بچہ جاہل بھی پیدا ہوا ہے۔ آپ سارے میرے ساتھ یہ لفظ بولیں گے، بچہ جاہل اور بے علم بھی پیدا ہوا ہے، اور بچہ کمزور بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ میں چوتھی دفعہ دہراتا اس لیے ہوں کہ اگلا جملہ تو پھر نتیجے کا ہے، رزلٹ کا ہے، اور اگر آپ نے یہ بنیاد ضائع کر دی تو پھر آپ کو نتیجہ سمجھ نہیں آئے گا۔ بچہ میرے دوستو کمزور بھی پیدا ہے، بچہ جاہل بھی ہے۔ اور سر اٹھاؤ دو اور ویکھو، جیڑا ماں دی گود دے وچ جاہل بھی ہوئے، ماں دی جھولی دے وچ جیڑا کمزور بھی ہوئے، اے اس شخصیت دی عظمت دی برابری کیویں کر سکتا ہے جیڑا آپ دی ماں دی جھولی وچ نہ کمزور آئی تے نہ بے علم آئی۔ بھئی تساں اساں بھی تے جمے ہیں، ساڈے بھی تے جم دے، کمزور بھی جاہل بھی۔ کچھ لوگوں نے مغالطہ کی خبریں اساں نبی ورگے ہیں یا نبی ساڈے ورگا۔ اچھا بابا جی ہیں بابا جی، لیکن جذبہ جوانہ والا بابا جی بڑی ٹکوی کرتے لعنت پہ دے۔
یہ مغالطہ ہے کچھ لوگوں کو کہ شاید ہم نبی جیسے اور نبی ہمارے جیسا ہے. میں گزارش کر دینا کہ قرآن شریف تو عرض کر دینا اے گل جناب کے ذہن چ پہ گئی کہ بچہ عام بچہ کمزور بھی ہے، عام بچہ بے علم بھی ہے، مگر میرے دوستو قرآن مقدس سے میں آپ کو ایک بچہ ایسا بھی بتاتا ہوں، اس بچے کا حوال جو اماں کی جھولی میں نہ تو جاہل تھا اور نہ ہی کمزور تھا، ہے بچہ عالم بھی ہے اور طاقت والا بھی ہے. اس بچے کی عمر ہے میرے دوستوں ابھی 3 دن. کتنی عمر ہے؟ 3 مہینے نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، 3 دن ابھی اس بچے کی عمر شریف ہے. اور بچے کی جان کے خطرے کے پیش نظر اس بچے کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا ہے. کوئی دوست ہے جنہیں میں نہ دس اس بچے دا؟ جزاکم اللہ جزاکم. دریائے نیل دیاں لہراں بھی ایڈیاں سیاڑیاں کہ اس صندوق نو روڑ روڑ تے فرعون دے بوئے تے لے گئی. لے گئی فرعون کے دروازے پر. اور حضرت آسیہ بنت مزاحم کمینے فرعون کی شریف زوجہ حضرت آسیہ وہ صندوق کو اٹھاتی ہیں. پہلے میں تنویں دس لواں بھائی بچہ جاہل نہیں آ، بچہ اما دی جھولی اچ بھی عالم مڑ فیصلہ تساں کریا ہے. جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ہم نبی جیسے اور نبی ہمارے جیسا ہے، تساں داڑھی رکھتے سمجھتے بھی تساں حضور ورگے ہو. حضرت آسیہ نے ایسے میری آواز پہلے ٹھیک ہے بالکل سادہ رکھو، صندوق سے نکالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی عمر شریف ہے ابھی صرف 3 دن آپ کو ایسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بچہ بڑا پیارا ہے. حضرت آسیہ نے ایسے بچے کو سرکار موسیٰ کلیم اللہ کو 3 دن کے موسیٰ ایسے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرعون آ گیا. حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا ہے بال ویکھے نا کیڑا سونا ہے. اچھا زبان باویں پنجابی ہے لیکن قرآن شریف کا ترجمہ ہے جی. بچہ دیکھو کیسا خوبصورت ہے. فرعون نے کہا میں تو اسے بھی قتل کروں گا، قتل کروں گا اسے بھی. حضرت آسیہ مخاطب ہو کر فرماتی ہیں میں تو اسے قتل نہیں ہونے دوں گی. اس نے کہا کیوں نہیں قتل ہونے دوں گی؟ آسیہ کہتی ہیں ہو سکتا ہے یہ بچہ کل کلاں تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو. میں تو قتل نہیں ہونے دوں گی اس بچے کو. پیر صاحب تشریف فرمان جی سمجھدار دوست بیٹھے اور گل سمجھنے والے وہ ہمت کرو، جی سادے بھی ہو بھی ہمت کرو. پنجابی تو کی بولی تو اور مینوں آمدی کوئی نہیں. حضرت آسیہ نے کلمہ کب پڑھا ہے مجھے نہیں پتا، میں ممبر شریف سے بیٹھا مینوں بالکل نہیں پتا، مینوں لبھیا نہیں کسی پاس. حضرت آسیہ کی عبادت کتنی ہے، آپ نے نمازیں کیسی پڑھی ہیں، آپ کی سخاوت کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مومنہ کہا مجھے نہیں پتا. ہے خدمت جڑی حضرت آسیہ دی قرآن مقدس جو لفظ دی نا او اے وے کہ حضرت آسیہ پاک نو اللہ نے مومنہ تا فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ دے رسول نو قتل ہون تو بچایا ہے. قتل ہونے سے آپ بولیں گے نا تو آپ کو لطف بھی آئے گا. حضرت آسیہ کی نیکی قرآنی نیکی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے کلیم کو، اللہ کے موسیٰ کو، اللہ کے رسول کو قتل ہونے سے بچایا، جس کی بنا پر اللہ نے آپ کو فرمایا ہے مومنہ. اب یہ جملہ سن کر فیصلہ آپ سب کے پیار کے سپرد ہے. جس موسیٰ کو حضرت آسیہ نے ایک لمحے کے لیے قتل ہونے سے بچا کر حفاظت کی ہے،
اسے تو فرمایا اللہ نے مومنہ، اور جس ابو طالب نے 13 سال محمد کریم علیہ السلام کی کافروں سے بچا کر حفاظت کی ہے، وہ ابو طالب کیا صرف مومن ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کل ایمان کے والد جناب ابو طالب کی جگہ کل ایمان کے باجی ہیں۔ بھائی زور سے بولیے، نہیں یہ تو سب داندلی کی تھی نعرے نار، کوئی ایک بندہ نعرہ لاوے تو سارے جواب دیو دے نعرے دا، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ موسیٰ عالم کیسے ہے؟ بی بی آسیہ نے کہا میں نہیں اسے قتل ہونے دوں گی، اس نے کہا تو پالو گی کیسے؟ آسیہ کہتی ہیں میں دائیوں کا انتظام کر دیتی ہوں، دائیاں بلا لی گئی کھڑی ہیں۔ ترے دن دے موسیٰ علیہ السلام نو ان کرتے ہک ہک دائی دے ہتھاں دے وچ دیتا ہے، بی بی آسیہ بھی دودھ پیواؤ اسمال میں۔ اب دیکھیے عمر کتنی ہے؟ 3 دن، اور اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، 3 دن دے موسیٰ تے اللہ فرمیندا ہے 3 دن دے موسیٰ تے میں ساریاں دائیاں دا دودھ حرام کر چھڈیا۔ 3 دن کے نبی پر میں نے دائیوں کا دودھ، زور سے بولو تو صحیح، حرام کر دیا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، حرام کر دیا ہم نے 3 دن کے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ۔ اچھا مثال میں دینا توڑا میرا 3 دن چھڑ 3 سال دا بال بھی ہوئے نا، تے کھلوتا ہوئے کوشش کرے بھی نالی جو میں ٹافی چاہتے کھا لوں، تو کوئی بڑا کوئی شوخا جا بندہ دور کھلو دے پینٹ دی جیب ہاتھ پا دو کہ نہ بیٹا یہ آپ کے لیے حرام ہے، ایسے نہ کرو، آپ کے لیے حرام ہے، گندا پانی ہے، گندی ٹافی آپ نہ کھائیں، گندی ٹافی گندا پانی حرام ہے آپ کے لیے، ناجائز ہے۔ تو جے کوئی سیاڑا بندہ وے نہ کھلوتا سی نا تو اس پینٹڑے نو آکسی بھئی تو بڑا عقل مند ہے، 3 سال دے بعد نو حلال حرام دا کیا پتا، اگاں دے ہاتھ پکڑے دا جنہیں سن دے بیٹھے ہو تو ہوش والے بیٹھے ہو، آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑو، 3 دن کی 3 سال کے بچے کو حلال حرام بتاتے ہو، ہاتھ پکڑو۔ آپ کا اور میرا بیٹا 3 سال کا ہو، اگاں واتے ہو تو ہاتھ پکڑنا پمدا ہے، بندے اندر نو حلال حرام دا کیا پتا۔ میں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا، مینوں عظمت رب مصطفیٰ دی قسم ہے جے جبریل آتے موسیٰ دے منہ تے ہاتھ رکھیا ہوئے، یا سرکار موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ دے ہٹایا ہوئے، 3 دن کا بچہ ہے، دائی اٹھا کے کھڑی ہے، غذا بچے کے منہ کے قریب ہے، غذا دودھ 3 دن دے بال دے منہ دے قریب ہے۔ اس جملے کو سن کر آپ غیرت مند سنیوں کی طرح بولیں گے سبحان اللہ؟ اگر سرکار موسیٰ نے 3 دن کی عمر میں دائیوں کے دودھ کو رد کیا ہے تو عظمت رب کعبہ کی قسم حرام سمجھ کے نہیں پیا ہے، حرام سمجھ کے چھوڑا ہے۔ 3 دن دا جڑا اما دی جولی وچ ہوتے حلال بھی سمجھے پیا تے حرام بھی سمجھے پیا، اس نبی دی برابری ہے مولوی کرسی جڑا صدقے تے پل پل تے ایڈا ہو گیا جی، اس نبی کی عظمت کی برابری یہ کرے گا کہ میں نبی جیسا ہوں، نبی میرے جیسا ہے، مگر تو آپ دی گتی بنائیں گے دوے دن آپ پالا میں نہ تھا تو آپ بے ہوش ہو جاوے، اے تیری اوقات ہے، اے ساڈی اوقات ہے، اے اپنی اوقات ہے سارے اندی۔ مگر سرکار دو عالم الاسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار سے گلی سے گزرتے تھے نا تو ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کس طرف ہے، فرمایا ہوا کی خوشبو بتاتی تھی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پاکی، فرمایا معطر فضا بتاتی تھی کہ ہمارے حبیب یہاں سے گزر کے گئے۔ بلکہ آج تو ہم لیتے ہیں نا پرفیوم، بڑے برانڈ کانشیس ہو گئے آپ، یہ کہڑے برانڈ دا ہے، یہ بٹوا وائلٹ کہڑے برانڈ دا ہے،
پرفیوم کہڑے برانڈ ہے؟ بڑے برانڈ کانشیس. کوٹ کس برانڈ کا ہے؟ ہوگا نا کوئی بندے برانڈ کانشیس. حضرت انس بن مالک کے گھر سرکار دو عالم علیہ السلام دوپہر کے وقت اکثر جا کر آرام فرمایا کرتے تھے. چونکہ انس بن مالک کے گھر نا ایک کھجور دی چٹائی آئی بڑی نرم جی اور سرکار نے بڑی پسند آئی. حضور اکثر دوپہر کے وقت کیلولا فرمانے آرام کرنے انس بن مالک کے گھر تشریف لے جاتے. ام سلیم آپ دی والدہ محترمہ دوپہر دا وقت سرکار آپ دی کر آرام پہ فرمانے. ام سلیم بی بی آ گئی تے بی بی فرمانے والدہ محترمہ آپ فرمانے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم پاک پر بازو پر پسینہ مبارک کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے پھول پہ شبنم کے قطرے چمکتے موتیوں کی طرح چمک رہے. آپ فرماتے ہیں میں تو اندر بھاجتے گئی چھوٹی جی شیشی بھی چاہتے آ گئی ایک چھوٹی جی لکڑی بھی میں تروڑ لی ٹانی سرکار آرام پہ کر دیں. اور میں کیوں عرض کر رہا آپ نہیں تو حضور دی نیند رچ بھی فرق ہے. آپ سو گئے عقل بھی سو گئی دماغ بھی سو گیا اعضاء بھی سو گئے دل بھی سو گیا دماغ بھی سو گیا ہوش بھی سو گیا. حضور فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل یار کی یاد میں جاگتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور زندگی بھر کبھی رات کو محتلم نہیں ہوئے. سرکار کو کبھی نیند میں مردانہ تکلیف نہیں ہوئی زندگی بھر. میں اشارہ درج کر چلے حالت جنابت میں یعنی نیند کی حالت میں حضور پر کبھی غسل واجب نہیں ہوا. اور کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کیفیت رات کو نیند میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نفس پر طبیعت پر شیطانیت کا اور نفس کا غلبہ ہو جائے. ٹھیک ناپاکی کی حالت جنابت ہوگی غسل واجب ہوگی. تے سرکار دی تے گل ہی نہ کرو شیطان تا حضور دے قدم چ بن والے دے نیڑے نہیں آندا. ان الشیطان یفر من ذل عمر شیطان میرے عمر کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا ہے. وہ بولو تو صحیح سنی ہو. شیطان عمر کی پرچھائی سے بھی دور کل بھی بھاگتا تھا آج بھی بھاگتا ہے. شیطان عمر کی پرچھائی سے عمر کے ذکر سے شیطان دور بھاگے گا. خواہ شیطان دا تعلق من الجنتی ہوئے یا والناس ہوئے تو بھاگے گا دور سرکار فاروق سے. یہ فیصلہ مصطفیٰ ہے. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ گول پور تے لڈن والے سارے انس بن مالک آپ یعنی ام سلیم آ گئی اور حضور کے جسم پاک سے نا ایسے اور سرکار کی اور ہماری نیند میں فرق ایسا ہے ہم سو جائیں ٹیک لگا کے ایسے وضو ٹوٹ گیا. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بیدار ہوئے تہجد کی سرکار نے وضو فرمایا تہجد کے نفل ادا فرمائے. تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد حضور سو گئے چشمان مقدس سو گئیں اور میں نے حضور کے خراٹوں کی آواز بھی سن لی. یعنی یہ بات متحقق ہو گئی کہ حضور واقعی سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فجر کا وقت ہوا بلال نے اذان دی چشمان مقدس بیدار ہوئی. حضور اسی حالت میں اٹھے اور جا کر صحابہ کرام کو مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز باجماعت پڑھا دی. سلام پھیرنے کے بعد پیچھے جو منافق موجود تھے نماز پڑھنے والوں میں منافق بھی تھے منافق نمازاں بھی پڑھ دے ہوتے ہیں. انہوں نے بغلے بجائی خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو جیسے ہم بھولتے ہیں محمد بھی بھول گئے. حضور تشریف لائے ممبر مصطفیٰ پہ سرکار نے فرمایا ما بالو اقوام اس بدبخت قوم دا کے حال ہو سی جڑی علم محمد تے اعتراض کر دی. حدیث پاک پہنچ گئی کہ نہیں؟ حضور معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں سرکار نے فرمایا قصیب احمر کے پاس رائے تو موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. قصیب احمر عربی زبان اللہ سے قصیب کا معنی ہے ٹبا. کیا معنی؟ بولو بھی تو صحیح دوستو دیکھا تو گول بیٹھے نہیں پہ بول دے ہو کسی آج بھی بولو تو صحیح. قصیب کا معنی کیا ہے؟ ٹبا. اور احمر کا معنی ہے رتا. رتا ٹبا رتا ٹبا آپنے والا نہیں شام دے کولے. قصیب احمر سرخ ٹیلا. حضور فرماتے ہیں جب میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا نا تو میں نے دیکھا رائے تو موسیٰ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ ہوا قائم وہ کھڑے تھے اور صرف کھڑے نہیں تھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے. کہاں پر؟
فی قبر ہی اپنی قبر کے اندر بغیر وضو دا امتی نماز نہیں پڑھتا. علماء فرماتے ہیں کہ سرکار موسیٰ نے وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کہاں سے کیا تھا؟ حضور جیسے ہی اپنی اما جان کے بطن شریف سے باہر تشریف لائے سرکار نے آتے ہی پہلا سجدہ کیا ہے. حضور کا وہ پہلا سجدہ مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ بولا بھی تو صحیح نہ سنی ہو جڑے سمجھدار بیٹھے ہو. ہاں نہ تو کرو نا, میں کو آپ دے مقصد سے تھوڑے کو نہیں گل پہ کرنا. حضور کا پہلا سجدہ مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ اور مقبول ایسے ہے کہ سرکار دے جڑے بندے آندے نا نبی مشکل کشا نہیں ہوتا مگر بڑا الو ہے تو رسول دے پہلے سجدے نے ساڑی ایڈی مشکل کشائی کی ہے کہ حضور دے پہلے سجدے نے حضور دی امت دے موڑے تو مسیطہ دا بوجھ لا چھڑیا ہے. پچھلیاں قوماں سفر کر دیا نا تو لکڑ دیاں پتھر دیاں آپ دیاں مسیطہ چاہ تے ٹر دیاں. عام زمین دے سیر جھکاون دی پرمیشن ہی کوئی نہیں آئی. مسجد میں نماز پڑھو پتھر سے لکڑی سے بنی ہوئی خاص جگہ میں نماز پڑھو تے چاس نہ جاوے جی مینوں لڈنے جو آپ دی چاہ تے آمنی پوے تو بھی چاہتے پہ جانا پوے گاڑی دے حاصل کرتے باہر. حضور دے پہلے سجدے اللہ فرمایا سونے چونکہ تو پہلا سجدہ مینوں مسیح تے نہیں کیتا سادہ زمین تے کیتا. ساری روئے زمین نو تیرے غلاموں واسطے سجدہ گاہ واسطے حلال کرنا زمین دے کسے بھی ٹوٹے دے سر جھکاونا تیرے غلام دا کم ہے. قبول نہ کرا مینوں محمد دا خدا نہ. جس رسول دا پہلا سجدہ ایڈا مشکل کشا ہے وہ دی ذات کیڑی مشکل کشا اچھا ہوں سرکار دا پہلا سجدہ جڑا مقبول ہے حضور اس سجدے واسطے وضو کتھوں کیتا؟ فرق دیکھو سرکار موسیٰ علیہ السلام وضو کہاں سے؟ سرکار دو عالم السلام وضو کیسے؟ اما عائشہ صدیقہ گواہی دیں دیا سرکار نے وضو کیا سو گئے اٹھے فجر کی نماز پڑھا دی کسی ایک صحابی بھی وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی سارے دی ہو گئی اعادہ نہیں کیا سب کی ہو گئی. اگلا جملہ میں سنیندہ پہ پنجابی جی پہ سنینا فرق ہے امتی سو جاوے امتی دی نیند او دے وضو نو تروڑ چھڑ دیئے نبی دی موت بھی او دا وضو نہیں تروڑ سکتی. ٹھیک اب دیکھیے ایسے فرق دیکھو ام سلیم نے ایسے پسینہ پاک جمع کرنا شروع کیا شیشی میں چشمان مصطفیٰ بیدار ہے حضور جاگ پہ سرکار فرمایا کیا پی کرنی ہے حضور تھوڑا پسینہ پاک شیشی جمع پہ کرنی کیوں حضور ایسا اس نے بطور خوشبو استعمال کر سکتے بلکہ ایک بی بی سرکار دی بارگاہ چ سونے میرے بچی دی شادی ہے تے اسا داج دا بالکل تیار کر لیا تے سونے ساڈے کول خوشبو کوئی نہیں تے سانو خوشبو تو دیو جا سرکار کو ٹھیک ہے لے آؤ شیشی بھی لے آؤ تھوڑا لکڑی بھی لے آؤ بی بی گئی شیشی بھی لے چھوٹی لکڑ سرکار پسینہ پاک اکٹھا کر کے پاس شیشی وہ بی بی گھر گئی اس آپ دی او بچی نو بیٹی نو پسینہ مصطفیٰ لی شیشی بطور خوشبو دیتی نا اور اس آپ دے ساورے گھر جاتے خوشبو جو لائی کپڑے آتے صرف محلہ نہیں بابا جی اگلی گل بھی تو سنو اس بی بی نے لگائی نا جی آج اپنیاں بڑیاں نا نشانیاں بھائی بیر والا گھر ہے نا ٹالی والا گھر کھمبے دے نال والا گھر موڑ والا جب اس خاتون نے لگائی خوشبو پسینہ مصطفیٰ بطور خوشبو اس نے جب استعمال کیا تو دوستوں وہ پورا شہر ایسے مہک اٹھا کہ علاقے والے لوگوں نے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین خوشبو والا گھر رکھ چڑیا. ایک بندہ نے پوچھتا نا کہ تساں کیڑے گھر جاؤنا اچھا او خوشبو والے گھر. اور امام قسطلانی بہت بڑے محدث آپ نے بخاری شریف دے شارے آپ تو بڑی کمال کر فرمیندے آپ فرمیندے کہ اس بچی سے جتنے بیٹے پیدا ہوئے نا بچے پیدا ہوئے اس کی اولاد میں سے 7 پشتوں تک ہر بچے کے جسم سے
پسینے مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی. ایسے نہیں جو سنی ہے اندرو باہرو سنی ہے دبتے آ کے سبحان اللہ. تو کمال پہ کر دو میں تھوڑے سامنے تھوڑے محبوب دی گلاں پہ کرنا تو سوری نہیں پہ لگنی تو بولنا کتنے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا ہوش بمد ہے نہ میرا گوشت زمے. فرمایا جس لئے کوئی بندہ میری تعریف کردا اعلیٰ حضرت فرمایا مینوں رتی برابر بھی خوشی نہیں ہوندی تے جس لئے مینوں کوئی گال کٹدا ہے مینوں رتی برابر بھی تکلیف نہیں ہوندی. حضور بڑی عجیب گل ہے کیوں. آپ فرمایا جس لئے کوئی میری تعریف کردا نا تو مینوں خوشی اس گلوں نہیں ہوندی بھئی یہ میرا کمال تو نہیں نا میں یہ سامنے یہ یار دی گل کیتی اس خوش ہوتے بدلے چ میری تعریف کر چڑی میرا کمال تو نہیں نہ میرا گوشت زمے. فرمایا اگر مینوں کوئی گل ہی دیندا ہے تو مینوں تکلیف نہیں ہوندی. کیوں. فرمایا میں خوش تھا ہونا بھئی جتنی دیر اس میرے مصطفیٰ تے بکواس کرنی ہے چلو اتنی دیر مینوں گالیاں کر لوے میرے محمد نو کچھ نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا میرے تے بے اولادہ جیا درود میرے تے نہ کھلو. بترا ابتر توئے ان شانئک هو الابتر نسل بریدہ نسل منقطع نسل درود میرے تے نہ کھلو جیسے میری آل کا ذکر نہ ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نہیں علیہ وسلم ایک کامل درود ہے. اچھا دیکھیے پرو گل پوری کر لوا. موسیٰ علیہ السلام 3 دن دی عمر ہے تے آپ نے دودھ یہ چھڑا ہے نا حرام سمجھتے نہیں پیتا. گل یاد ہے یا بھول گئی پچھلے حرام سمجھتے نہیں پیتا حرمنا علیہ المراد حرام سمجھتے نہیں چھوڑ دیا نہیں. ہوں گزارش یہ یہ تو پتہ لگ گیا سانو کہ 3 دن دی سرکار موسیٰ علیہ السلام آپ دی اما جان دی جھولی جان دیا میرے واسطے حلال کے ہے اور میرے واسطے. ہوں میں گزارش کر دے کہ سرکار موسیٰ کمزور بھی نہیں آنا نبی کمزور بھی نہیں ہوتا. صلاح یہ تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اگلی باری دس دے سا نبی کمزور. آخری جملے نبی کمزور بھی نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا. اور دیکھو سرکار دے ممبر شریف سرکار موسیٰ علیہ السلام کو ایسے حضرت آسیہ نے ایسے اٹھا رکھا ہے ہاتھوں میں فرعون آندے نا ویک کے سونا ہاتھوں سے لیا تو صحیح نا ان کرتے فرعون نے حضرت موسیٰ نو ہاتھوں سے لیا تے قریب کرتے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دیں آپ چھوٹا جہا آپ دا ہاتھ ودا دینا تے فرعون دی داڑھی نو بھی پکڑ لیا ہے تے رکھ تے فرعون دے منہ تے تھپڑ بھی مار چھڑے. چاٹ وجی نا فرعون نو اس این کرتے سرکار موسیٰ نو بی بی آسیہ نو دے دیا آکھا اے مینوں بال نہیں لگدا. جی چپ ہو جی وجیے فرعون دے کول پوچھو نا اے مینوں بال نہیں لگدا بچہ نہیں لگتا. تو کی بکواس پہ کرنا بچہ نہیں لگتا یہ 3 دن بال نہیں تو ہو رہے کہ بچہ نہیں تو اور کیا ہے. بیوی تو بیوی ہے جو مرضی آکھے جی تو سب ہمیں ڈی سی او بھی لگ جاؤ نا تھوڑی پوری برادری واحد مخلوق بیوی ہے جی تینوں آکھ سکتی جاننی ہے میں تینوں جو کوئی تو ہے. بی بی آسیہ کہتی ہیں یہ بچہ ہی تو ہے یہ اور کیا ہے 3 دن اس کی عمر ہے یہ بچہ نہیں تو اور کیا ہے. وہ فرعون جڑی گل کی تھی نا آخری جملہ فرعون کہتا ہے یہ مجھے بچہ اس لیے نہیں لگتا. جملہ سنو علماء تفسیر فرماتے ہیں وہ کہتا ہے یہ جڑا اس میں تھپڑ مارے ہیں نا فرعون کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بچے نے یہ مجھے تھپڑ ارادے سے مارا ہے. تھپڑ ارادے سے مارا ارادے سے بل ارادہ انٹینشنلی تھپڑ مارا اس نے مجھے.
ہوں میں بولتے دسو میں چہرے زیارت کرتا پیا ترے دیا دا شہزادہ بال تھپڑ مارے تے مارے بھی فرعون نو تے فرعون اگو آکے بھئی اے آپے رہتا نہیں وجہ یہ اس بچے نے ارادے سے مارا ہے، اس بچے کو پتا تھا کہ یہ گال تھپڑ کے قابل ہے تو میں ماروں. تو میرا خیال ہے پرلے درجے دا الو ہے وہ بندہ جڑا ارادے نال تھپڑ مارن والے بھاویں ترے دیاں دا بال ہی ہوئے جو انہوں کمزور پہ آکھے تھا کمزور سمجھے تھا. اور آخری جملہ اور فیصلہ تمام دوستوں نے پیار دے سپورٹ لے، بالکل آخری جملہ، لیکن آپ نے بول کے بتانا ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو تو بول کے بتانا ہے. جنہوں نے پوری گفتگو توجہ کے ساتھ سنی ہے وہ بول کر بتائیں. جو ماں کی گودی میں کمزور بھی ہو، بے علم بھی ہو، کیا اسے اس شخصیت کی برابری کا دعویٰ کرنے سے پہلے ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے جو ماں کی گودی میں عالم بھی تھا اور طاقتور بھی تھا؟ تھوڑی آسانی واسطے میں تمہیں مثال حضرت موسیٰ پاک دی دیتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام دی مثال میں پیش نہیں کی تھی. جب سرکار موسیٰ کی یہ کیفیت ہے تو جس رسول کا کلمہ شریف پڑھ کر، جس رسول کی تائید نبوت کر کے، جس رسول کی اعانت کر کے اور نصرت کرنے کا وعدہ کر کے اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، اس مصطفیٰ کے علم کا، اس مصطفیٰ کی طاقت کا، اس محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میں بھی ہمت کرا تو بھی سارے کوشش فرماؤ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات تے درود بھی پڑھیا جاوے اور سلام بھی پڑھیا جاوے، تاکہ سلو تے بھی عمل ہوئے اور سلمو تے بھی عمل ہوئے. دو حکم نہ قرآن شریف دے، سلو علیہ وسلمو تسلیما. درود ہوش نال او منتخب فرماؤ جس دے وچ صلات بھی ہوئے، جس دے وچ سلام بھی ہوئے، تاکہ کاملاً درود سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئے. تے میری دعا ہے خدا کرے اللہ اہل و سنت دی خیر فرماوے. یہ تھوڑی صلاح ہے تا آمین چاہو. عالم اسلام دی خیر فرماوے، پاکستان دی خیر فرماوے، شریراں دے شر تو، حاسدین دے حسد تو مامون و محفوظ رکھے، اور حضور غوث پاک، فرید پاک، خواجگان دی نگاہ کرم متوجہ فرماوے، سارے دا خاتمہ ایمان تے فرماوے. صلی اللہ قبلہ پیر صاحب دعا فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاءاللہ بہلا نیک بدیو میں دو چار مصرے تم سنیا نا شریف دے. پکارو یا رسول اللہ، اصحاب مشکل ویلے ایہو نعرہ لگاندے سن، اصحاب مشکل ویلے ایہو نعرہ لگاندے سن، تسی بھی مشکل ویلے پکارو یا رسول اللہ. ندائے یا رسول اللہ شاہد حدیثاں نے ایو قرآن فرماوے، پکارو یا رسول اللہ. کوئی دشمن جے دھمکاوے، پکارو یا رسول اللہ. میری ازمائی گلے سجنا. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. یا رب بعد الانتظار بالحاصل بعد ابو حنیفہ شافعی کوئی غصہ کرتا نہیں ابدال ہر عالم فاطمہ کل مومن بلدہ اول آخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم القدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا إلهي رحم كل برما غما عفو كل جملة گناہ ما غما مالک صالح قدیم حکیم خالق رازق رؤوف رحیم. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.